اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے یا اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ مہینہ بہت لابھ دائک ہے. تو بجائے وزن کم کرنے کے ہر آدمی 10-5 کلو بڑھ جاتا ہے. پھر جب صبح سحری ہو بقدر بادام مختصر سا کھا لو. لیکن بقدر بادام نہیں، سحری تو ہوتی ہے بقدر گودام. یہ نفس ڈرائیور ہے، اور اس نفس کو سیدھا رکھنے کے لیے اور صحیح راستے پہ چلانے کے لیے جانتے ہو کیا ضروری ہے؟ اسی لیے اللہ نے اس نفس پہ قابو پانے کے لیے رمضان میں بھوکے اور پیاسا رہنا واجب اور فرض قرار دے دیا. آپ دیکھو شیطان کتنا شریر ہے اور کتنا بدماش ہے. ایسے کام میں لگا دیں گے نا، جو وقت دعا کی قبولیت کا ہے وہ وقت پلیٹ ادھر ادھر کرنے میں لگا دیتا ہے. وہ ادھر لے لے، یہ ادھر کر دے، شربت ادھر لا، یہ بھجیا ادھر کر دے، وہ چکن والی ادھر. یہ سب کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ دعا کا وقت ہے، شیطان نے کام میں لگا دیا، آپ کی دعا کے وقت کو ضائع کر دیا. ارے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد بھی دسترخوان کی نعمتوں پہ نگاہ نہیں ہے، بلکہ نعمت دینے والے پہ نگاہ ہونی چاہیے. اسلام چونکہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے اس اسلام کو دین قرار دیا ہے. اور دین کہتے ہیں ضابطے، اصول، کانسٹیٹیوشن، بائی لاز. لہذا یہ ایک مکمل دین ہے جس پر عمل کرنے کا اور جس کے دائرے میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا. لیکن ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہمارا انٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ صرف اسی لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے اور اللہ نے ہماری بھلائی کے لیے اسے اتارا ہے. تفصیل کا سمے نہیں ہے، مگر آج میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے ایسی رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کے ذہن و دماغ میں آنے والے ماہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ لگے. اصل میں ماہ رمضان جو ہے وہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ایک تربیت کا مہینہ ہے. ٹریننگ اور تربیت اس طرح ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں. جس کو کرنے کا حکم دیا ہے یا جسے برتنے کا حکم دیا ہے وہ حلال ہے، اور جس سے روکا گیا، جس سے منع کیا گیا وہ حرام ہے. مگر ایک مہینہ پروردگار عالم نے مختص فرمایا، خاص فرمایا کہ اس مہینے میں ان حلال چیزوں سے بھی روک دیا گیا، اور ایک مقرر وقت تک صبح سحری سے لے کے افطار تک نہ تم کھانا کھا سکتے ہو نہ پانی پی سکتے ہو. حالانکہ کھانا جائز ہے، حلال ہے، پانی پینا جائز ہے، حلال ہے، نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے. لیکن اللہ نے اس ایک مہینے کو ایمان والوں کے لیے تربیتی بنا دیا، ٹریننگ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ایک مہینہ مسلسل اللہ، رسول، اسلام، دین اور شریعت کے حکم کے مطابق حلال چھوڑ دو گے تو پھر حرام چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. جب ہم حلال چیزیں اللہ رسول کے لیے چھوڑ سکتے ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ایک تربیت ہے، ٹریننگ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس نفس کو، جو ہر انسان کو اللہ نے ودیت کیا ہے، عطا کیا ہے، اس نفس کو قابو میں لانے کے لیے اور اس نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، تاکہ بھوکے اور پیاسے رہ کر اپنے اس نفس پہ قابو پایا جا سکے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے مقرر کیا. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ آدمی اسی مہینے میں کھاتا ہے. بجائے اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے یا اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ مہینہ بہت لابھ دائک ہے، تو بجائے وزن کم کرنے کے ہر آدمی 10-5 کلو بڑھ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو مقرر کیا بھوکے رہو، اور ایک وقت رات کا سمے دیا کہ اس میں تم کچھ کھا پی سکتے ہو کچھ. اور ہم پورا ڈیگ لے کے بیٹھ گئے. صحابہ کرام اور اللہ کے رسول سے روزہ کھولنے کی جو سنت ہے وہ صرف ایک ہے، یا تو حضور نے کھجور استعمال فرمائی یا نمک. نمک لیا، زبان پہ رکھا، پانی پیا، نماز میں. اسی طرح ایک کھجور کھائی، کلی کیا، نماز میں.
روزہ کھل گیا. اب اس کے بعد معمول تھوڑا بہت کھا لیا، کیونکہ تراویح بھی پڑھنا ہے، رات بھر عبادت کرنا ہے، تو زیادہ کھاؤ گے سستی آ جائے گی، اس لیے کم کھائے، تھوڑا بہت کھائے، پیٹ جلتا ہی رہے، عبادت میں لگ جاؤ. پھر جب صبح سحری ہو بقدر بادام مختصر سا کھا لو، لیکن بقدر بادام نہیں، سحری تو ہوتی ہے بقدر گودام. لوگ سحری کرنے کے لیے ٹراویل کرتے ہیں، شریف آیا تو بھیجا تو گردہ تو کلیجی. ارے یار، اس کا نام اسلام ہے، دیٹ از رمضان. رمضان آیا ہے بھوکا رکھنے کے لیے، اور آپ کھائے چلے جا رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے یا جو مقصد الہی ہے، شیطان ہمیشہ اس کا الٹا کرا دیتا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اذان ہوئی، پرمیشن الاؤٹ، دباؤ جتنا دبانا ہے. فرق کیا پڑا آپ کو؟ بھائی دن میں 3 ٹائم آپ کھاتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا. شام میں وہی کر رہے ہیں، روزہ کھول لیا، بعد بیٹھ گئے پلٹی مار کے، پھر صبح سحری میں اٹھ کے پھر بیٹھ گئے کھانے کے لیے. 3 ٹائم تو ہو گیا. تو فرق کیا پڑا؟ آپ نے خالی سمے بدلا نا، دن کا کھانا اب رات میں ہو رہا ہے. کیا یہی مقصد ہے رمضان یا اسلام کا؟ مقصد یہ ہے کہ بھوکے رہو، یعنی روزے کی پرمیشن مل گئی کہ اب تم کھا سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو آدھا تو بھوکا ہی رکھو، آدھا پیٹ کھاؤ، پیٹ جلتا رہے، اندر سے خواہش باقی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا یہ تمہارے شریر کے لیے نہیں ہے، یہ اس نفس کے لیے ہے جو اللہ نے عطا کیا. اس نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اس نفس پہ قابو پانے کے لیے اللہ نے روزہ قائم کیا ہے اور روزے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس اگر قابو میں آ گیا تو تمہاری پوری زندگی اسلامی بن سکتی ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے تم پہ روزے فرض قرار دیے، اور اس لیے فرض قرار دیے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی کیسے بنیں گے؟ بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے. اگر ہر بھوکا ہر پیاسا رہنے والا متقی ہو جاتا ہے تو کتنے ایسے فاقہ کرنے والے ہیں جو جنہیں 2 دن کھانا نہیں ملتا، کیا وہ متقی ہو گئے؟ متقی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو بھوکا رکھو. ایسا نہیں ہے کہ نہیں مل رہا ہے تو نہیں کھا رہے ہیں. کھانا سامنے ہو اور نہ کھاؤ، یہ تقویٰ ہے. ساری سہولتیں موجود ہیں پھر بھی ان سہولتوں سے فائدہ مکمل نہ اٹھاؤ، یہ تقویٰ ہے. اور ایسے تقوی، اور یہ تقویٰ کس کے لیے؟ نفس کے لیے. اب یہ بات آ گئی نفس کی. یہ اللہ تعالیٰ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ 3-4 چیزیں پیدا ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان کا بچہ جب جنم لیتا ہے نا تو اس کے ساتھ 3-4 چیزیں ساتھ میں آتی ہیں. ایک تو شریر آتا ہے، ایک روح آتی ہے بچے کے ساتھ، اگر روح نہیں ہو تو مردہ ہو جائے. ایک شریر آیا اور ایک روح آئی، اور اس شریر اور روح کے ساتھ ایک چیز اور ہے جس کا نام ہے نفس. وہ نفس بھی ساتھ میں آتا ہے. 3 چیزیں آئیں، اور چوتھی چیز ایکسٹرنل یعنی باہر کی ہے، وہ بھی بچہ لے کر آتا ہے. وہ اس کے اندر نہیں ہے لیکن باہر ہے. باہر کیا ہے؟ رشتہ داری. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کا بیٹا ہے تو کسی کا نواسا ہے تو کسی کا پوتا ہے تو کسی، ایک ہی بچہ ہے لیکن اس کے اتنے سارے رشتے ساتھ میں پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ایکسٹرنل ہے، باہر کے. لیکن اندر جو باڈی کے اندر کی چیزیں وہ 3 ہیں: شریر، روح ہے، نفس. تیرے بات ہے؟ نفس. یہ 3 چیزیں لے کے آدمی پیدا ہوتا ہے: شریر، روح، نفس. بات یہ ہے کہ تینوں کا ذکر قرآن میں ہے. شریر کا بھی، جسم کا ذکر بھی قرآن میں ہے کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا، نطفہ بنایا، نطفے سے یہ بنایا، پھر گوشت بنایا، پھر گوشت میں ہڈی پیدا کی. وہ سارا ذکر قرآن میں شریر کا بھی ہے. روح کا ذکر بھی قرآن میں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ روح کا ذکر بھی قرآن میں. نفس کا ذکر بھی قرآن میں. نفس امارہ کا ذکر قرآن میں، نفس لوامہ کا ذکر قرآن میں، نفس مطمئنہ کا ذکر قرآن میں. اور ایک جگہ اللہ نے صاف طور سے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے نفس کو بہترین بنایا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے نفس کو پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس میں دونوں صلاحیت رکھی ہے. تقوی، طہارت، نیکی، پرہیزگاری کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے،
گناہ گاری، بدکاری، حرام کاری، اللہ کی نافرمانی، وہ صفت بھی اس کے اندر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم ڈیولپ کس کو کرتے ہو، پرہیزگاری والی صفت کو آگے لاتے ہو یا گنہگاری والی صفت پہ عمل کرتے ہو۔ اس نفس کو آپ کون سے راستے پہ لگاتے ہو، بس یہی دیکھنا ہے، یہی آزمائش ہے۔ ہم نے دونوں صلاحیت دی ہے۔ اب تم ادھر لے کے چلتے ہو سیدھے راستے پر یا الٹے سیدھے راستے پر جاتے ہو۔ اگر نفس کی خواہش کے مطابق، نفس کی ڈیزائر کے مطابق تم نے غلط راستہ استعمال کر لیا، قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ میں اس کی ایک مثال ایسی دے دوں جو سب کے سمجھ میں آ جائے، سب کے سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات بتائیں، آپ گاڑی تو چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بائک چلاتے ہیں، کار چلاتے ہیں، کچھ بھی چلاتے ہیں، اسکوٹی چلاتے ہیں، چلاتے ہیں نا؟ کتنی چیزیں ضروری ہیں چلانے کے لیے؟ اگر گاڑی آپ کے پاس ہے اور اس میں پیٹرول نہ ہو یا ڈیزل نہ ہو یا الیکٹرک کی ہے تو بیٹری فل نہ ہو یا اگر سی این جی ہے تو سی این جی نہ ہو، گیس نہ ہو، گاڑی چلے گی نہیں نا؟ تو گاڑی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پیٹرول ہو، تبھی تو چلے گی نا۔ ڈیزل ہو، سی این جی ہو یا پاور ہو تب چلے گی۔ تو گاڑی ہو، پیٹرول ہو، چلے گی نا گاڑی؟ بولو، نہیں چلے گی۔ چلانے والا بھی تو چاہیے۔ اب ایک گاڑی کھڑی کر دو، اس میں پیٹرول بھر دو، بولو چلو، چلے گی نہیں نا؟ چلانے والا چاہیے۔ اب اگر چلانے والا اناڑی ہے، ہینڈل ہے، کہیں بھی گھس جائے گا لے دے گا، کسی پہ بھی چڑھا دے گا۔ یا اگر چلانے والا صحیح تو ہے لیکن وہ اسٹنٹ کر رہا ہے، آڑی ٹیڑھی اوپر نیچے چلا رہا ہے، تب بھی خطرہ تو لگا ہوا ہے کہ آئے بائیں سائیں چل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں گھس جائے گا۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، اگر گاڑی کہیں ٹھک جائے یا کسی کو لگ جائے تو گاڑی کو پیٹا جاتا ہے یا ڈرائیور کو؟ بولو، مارا کس کو جاتا ہے؟ کیس کس پہ بنے گا؟ گاڑی پہ یا پیٹرول پہ؟ ڈرائیور پہ۔ اب اتنی بات جب آپ کی سمجھ میں آ گئی، اچھا ایک بات اور بھی ہے، گاڑی بھی ہے، پیٹرول بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے، لائسنس نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، اب بھی پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ اللیگل ہے۔ اچھا لائسنس بھی ہے لیکن لائسنس ہے ٹو ویلر کا، چلا رہا ہے فور ویلر، لائسنس ہے لائٹ وہیکل فور ویلر کا اور چلا رہا ہے لگژری ٹرک، تب بھی پکڑ ہوگی کہ نہیں؟ یہ چیزیں جب آپ کی سمجھ میں آ گئی، مثال اب میں آپ کو بتاؤں، یہ شریر جو ہمارا ہے یہ گاڑی ہے، اور یہ جو روح ہمارے اندر ہے یہ پیٹرول ہے، لیکن اس شریر اور اس روح کی سواری کو جو چلانے والا ہے وہی نفس ہے۔ اب یہ نفس سیدھے راستے پر چلے، لیکن اس نفس کے پاس پرمیشن ہے کہ نہیں؟ لائسنس ہے کہ نہیں؟ اور لائسنس کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ۔ اور گورنمنٹ اسی وقت لائسنس دے گی جب آپ کو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن معلوم ہو۔ تو جو رولز ہے، جو ریگولیشن ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ جو قاعدے اور قانون ہیں اس کا نام ہے اسلام۔ اور جو لائسنس ملے گا آپ کو، اس لائسنس کے سینٹر کا نام ہے مدینہ المنورہ، تاجدار مدینہ۔ وہ تمہیں ویریفائی کریں گے کہ تم بالکل چلانے کے لائق ہو، لائسنس دے دیا۔ مگر لائسنس ملا ہم کو ٹو ویلر کا اور ہم بیٹھ جائیں فور ویلر پہ، تب بھی لوچا ہے نا۔ اسی لیے بعض لوگ اس کے لائق نہیں ہوتے مگر اپنے آپ کو اس لائق سمجھ رہے ہیں۔
بھائی لائسنس ملا ہے سچے مومن بننے کا، 5 وقت نماز پڑھنے کا، آپ پیر صاحب بن رہے ہیں، آپ پیر طریقت بن رہے ہیں، ہیوی لائسنس والا چلا رہے ہیں، کیسے چلے گا؟ کہیں بھی گھس جاؤ گے۔ لائسنس جو ہے وہ چلاؤ نا، جتنے تمہیں لائسنس ملا ہے بس اتنا ہی تک رہو، آگے والی گاڑی پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو؟ لائسنس بن گیا چلو پیر طریقت کا، لائٹ وہیکل کا، اور ہم بن جائیں غوث زماں، قطب زماں، خواجہ اعظم، یہ کیسے ہو گیا؟ تمہارے پاس اس کا لائسنس کہاں ہے؟ اچھا گاڑی چلے گی تو گلی میں چلاؤ گے کہ سڑک پہ؟ بولو، سڑک پہ نا، اسی سڑک کا نام ہے صراط مستقیم، اسی سڑک کا نام ہے صراط مستقیم، بالکل سامنے کی مثالیں، مگر چلانے والا کون ہے؟ نفس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قاعدے اور قانون کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق چلا رہا ہے یا آئیں بائیں سائیں جا رہا ہے، یا رونگ سائیڈ میں گھس رہا ہے، یا ایسے راستے میں جا رہا ہے جہاں جانا منع ہے۔ اب اگر نفس پہ تمہیں کنٹرول نہیں، ڈرائیور کا کنٹرول کھو دیا گیا اور ڈرائیور آئیں بائیں سائیں چلنے لگا، ظاہری بات ہے کہ پولیس پکڑے گی، قانون کی زد میں آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنے اس شریر کو آئیں بائیں سائیں چلایا، ناجائز جائز حرام حلال کچھ نہیں دیکھا، بس چلتے رہے، یہ بھی آنے دے وہ بھی آنے دے، یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے، اس کا بھی لے لے اس کا بھی لے لے، یہ میرا ہے تو بھی میرا ہے، وہ تیرا ہے وہ بھی میرا ہے، اگر اس طرح چلتے رہے کسی نہ کسی دن کلچ میں تو آؤ گے، اور وہاں پولیس نہیں پکڑے گی، فرشتے پکڑیں گے، تم نے قانون کے خلاف چلا ہے۔ یہ نفس ڈرائیور ہے، اور اس نفس کو سیدھا رکھنے کے لیے اور صحیح راستے پہ چلانے کے لیے جانتے ہو کیا ضروری ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا، ہمارے شریر کو بھی پیدا کیا، ہماری روح کو بھی پیدا کیا، اور نفس کو بھی اللہ ہی نے بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ ہی نے پیدا کیا نا نفس کو۔ لیکن جب نفس کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے دیکھا یہ بہت شریر ہے، یہ سیدھا چلنے والا نہیں ہے، یہ غلط راستے پہ لے جانے والا ہے، یہ بہکانے والا ہے، اس کے اندر شرارت کا مادہ ہے۔ تو جانتے ہو اللہ نے کیا تدبیر کی؟ فرشتوں سے کہا اس کو لے جاؤ میرے سامنے سے، اور اسے 100 سال کے بعد میرے سامنے حاضر کرنا، اور اسے 100 سال تک بھوکا پیاسا رکھو، اس کی غذا مت دو اس کو۔ 100 سال تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد جب فرشتوں نے نفس کو حاضر کیا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نے دیکھا ہاں اب یہ صحیح چلنے والا ہے، اب یہ قابو میں آ گیا۔ اسی لیے اللہ نے اس نفس پہ قابو پانے کے لیے رمضان میں بھوکے اور پیاسا رہنا واجب اور فرض قرار دے دیا۔ تو رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ ہمارے نفس پہ قابو کرنے کا طریقہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ جو روزے فرض کیے گئے وہ اس لیے نہیں فرض کیے کہ افطار جم کے کرو، وہ اس لیے فرض نہیں کیے کہ رات میں دبا کے کھاؤ، بلکہ اللہ نے اس لیے فرض قرار دیے کہ جیسے تم دن بھر پوری طریقے سے بھوکے پیاسے ہو، رات میں بھی کم کھاؤ کم پیو، کیونکہ تمہیں آرام بھی کرنا ہے، تمہیں سونا بھی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارا کھانا تمہارے لیے وبال بن جائے، کھا کے سو جاؤ بیمار ہو جاؤ، لہذا رات میں بھی کم کھانے کی عادت رکھو اور دن بھر بھوکے رہو، اس لیے کہ اس نفس کا ایک ہی علاج ہے، اگر اس پہ قابو کرنا ہے تو اسے بھوکا اور پیاسا رکھا جائے۔ تو رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے نفس پہ قابو کرنے کے لیے اور اسے صحیح دشا میں چلانے کے لیے۔ جب نفس قابو میں آتا ہے تبھی تو صراط مستقیم پر گاڑی صحیح چلتی ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں بھائی لوگ زیادہ ہی کھائیں گے اور پھر بعد میں کہیں گے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کیسی کیسی نعمتیں کھلاتا ہے جو پورے سال نصیب نہیں ہوتی، اس مہینے میں کھا۔ ابے پاگل، اگر چلو تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اس مہینے میں اچھی نعمتیں کھلا بھی دی ہیں تو سوچنا چاہیے نا کہ ایک مہینہ اگر ہم سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے، اگر سال بھر سدھر جائیں تو کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا۔
साल भर अपने आप को मुत्तकी परहेजगार और अल्लाह का फरमा बरदार बनाए तो अल्लाह कितनी नेमतों से नवाजेगा। नेमतें फरावा की जाती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रेक फेल कर दो। नेमतें देखकर बिल्कुल हवस का शिकार हो जाओ और खाने और दबा। आप देखो शैतान कितना शरीर है और कितना बदमाश है। ऐसे ऐसे वक्त काम में लगा देगा ना, जो वक्त दुआ की कबूलियत का है वो वक्त प्लेट इधर उधर करने में लगा देता है। वो इधर ले ले, ये उधर कर दे, शरबत इधर ला, ये भजिया उधर कर दे, वो चिकन वाली इधर। ये सब क्या कर रहे हैं आप? ये दुआ का वक्त है, शैतान ने काम में लगा दिया, आपकी दुआ के वक्त को ज़ाया कर दिया। अरे दस्तरखान पे बैठने के बाद भी दस्तरखान की नेमतों पे निगाह नहीं है, बल्कि नेमत देने वाले पे निगाह होनी चाहिए। ये रोजा है, इस तरह रोजा रखा जाता है कि दस्तरखान पे बैठने के बाद भी नेमत पे निगाह नहीं होनी चाहिए। बहरहाल तफसीलें बहुत सारी हैं, अभी रमज़ान है ही है, इंशाअल्लाह हम आपके सामने पेश करेंगे। मगर ये समझ लीजिए कि अगर ड्राइवर ने गलती की, सज़ा उसी को मिलने वाली है, वही जहन्नम में जलने वाला है, और अगर सही रास्ते पे चला तो वही जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठाने वाला है। इस ड्राइवर को सुधारने के लिए इसे भूखा रखा जाए, इसे प्यासा रखा जाए, यही इसका वाहिद इलाज है। और उसी के लिए अल्लाह ने रमज़ान के महीने में रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। दुआ है मौला तबारक व तआला आने वाले महीने में हमें मुकम्मल तरीके से मुस्तफ़ीज़ फरमाए और फ़ायदा उठाने की कोशिश, यानी हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए और हम सिरात मुस्तक़ीम पर गामज़न हो, हमें अपने नफ्स पे काबू मिले और जो मकसद इलाही है उसके तहत अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान का भरपूर फ़ायदा उठाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए।